الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في مقام آخر واذكروا الله في أيام معلومات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الامام الحمام الترمذي في سننه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة اني احتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه الإمام الحمام الترمذي في سننه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، ذی قعدہ کا مہینہ بالکل الوداعی گھڑیوں کے اندر ہے، بلکہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شاید آج سے شروع ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے اندر اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر سست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً ہمیں مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے لیے ایسے ایام، ان کی فضیلتیں ہمارے لیے رکھتے ہیں تاکہ ان چیزوں سے ہم امپریس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ راغب ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمت کی، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا،
پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ثواب کی، اپنی رحمتوں کی، اپنی مغفرتوں کی بولیاں لگائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر شوال کے اندر دوبارہ ایک بولی لگائی۔ پھر ذی قعدہ کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ ابھی آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دوبارہ ایک آفر دی۔ میرے بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ باقی مہینوں سے اس حیثیت سے افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن کے اندر جدال، قتال، یہ تمام چیزیں حرام ہوتی تھی۔ ان مہینوں میں سے، ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذی الحجہ بھی ہے۔ اس حیثیت سے ذی الحجہ کو باقی مہینوں کے اوپر فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو اس حیثیت سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کے گھر کے مناسک ادا کرنے کے لیے جوق در جوق قافلوں کی صورتوں میں جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے اسلام کا بہت بڑا رکن حج، یہ صرف اور صرف اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، باقی کسی مہینے کے اندر ادا نہیں کیا جاتا۔ ذرا غور فرمائیں آپ، جگہیں وہی ہوتی ہیں، وہی میدان عرفات ہوتا ہے، وہی جبل رحمت ہوتی ہیں، وہی بیت اللہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عام دنوں میں چلا جائے، عام مہینوں میں چلا جائے، عام مہینوں میں وہی افعال وہ وہاں پر کر لے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب عطا نہیں کرتے ہیں جتنا ثواب ان ایام کے اندر وہ افعال کرنے پر عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہی ان ایام کے اندر وہ افعال کرنے کا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے افضلیت کے اعتبار سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ اس کے اندر حج بیت اللہ جیسا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کے علاوہ جو ہے ذی الحجہ اپنی افضلیت کے لیے اس بات میں بھی نمایاں ہے کہ برادران اسلام اس ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا مال قربان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ذی الحجہ جو ہے یہ افضلیت کا درجہ پا گیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے۔ سورۃ الفجر کے اندر آتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، طاق کی جفت کی قسم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم ہمیشہ ایک عظیم ترین چیز کی کھائی جاتی ہے، جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند ترین چیز ہو اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ جس طرح عام ہم جب قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا لی، بلند و بالا ذات ہے، قرآن و مجید کی قسم بھی لوگ کھاتے ہیں، بیت اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کس وجہ سے کھاتے ہیں؟ عظیم ترین چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھا کر بھی ان کی عظمت کو بیان کر دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد جو ہے ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں یہی اس سے مراد ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا اس میں اختلاف بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں۔ یہاں پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے، ایک تطبیق بیان فرماتے ہیں مفسرین کے اقوال کے درمیان۔
فرماتے ہیں کہ مفسرین کے اقوال جو ہے ان کے اندر تطبیق پیدا کی جا سکتی ہے، وہ اس طرح کہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آ گئے، اور راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ تو پھر اس میں کوئی بھی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے میرے بھائی۔ تو 10 ذی الحجہ جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے میرے، اس اعتبار سے یہ بڑی افضلیت والے دن ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل صالحہ کے لیے سب سے محبوب ترین دن جو ہیں وہ یہی 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی کوئی بھی عمل صالح جو ہے وہ باقی ایام کی بنسبت ان دنوں میں اگر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرمات ہے، سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے ان ایام کے اندر کوئی بھی نیک عمل کر دے، مگر یہ کہ وہ شخص جو اپنے جان مال کے ساتھ جو ہے جہاد میں نکل گیا اور اس نے اپنا مال بھی رب کے راستے میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی رب کے راستے میں قربان کر دی، وہ شخص افضل ترین ہے، اس لیے کہ وہ شہید ہو گیا۔ لیکن عمومی طور پر جو ہے ان ایام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ جو ہے نیک عمل کرنے پر زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو اگر ان ایام کے اندر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دگنا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال ان ایام کے اندر کریں۔ پہلے سے ہماری جو روٹین چل رہی ہے اعمال کے اندر، اس روٹین ہی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں، 7 نفلوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عبادت ان ایام کے اندر نہیں ہے، ہر نیکی کا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام کے اندر مطلوب ہے اور محبوب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم ان ایام کے اندر جو ہے اچھے اعمال کریں میرے بھائی۔ ان ایام کے اندر جو اعمال کرنے ہوتے ہیں ان میں سے میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اذکار کے اندر ہم کیا کر لیں، زیادتی کر۔ پہلے اگر ہم نمازوں کے ساتھ اذکار کرتے تھے یا ایک ہم نے حد مقرر کی ہوئی تھی تو ہم اس کو ڈبل کر لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عمل ان ایام کے اندر محبوب ترین ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، التحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی ان ایام کے اندر تحلیل کو بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید سبحان اللہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تحمید کے اندر آتی ہیں۔ تو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان ایام کے اندر اس کو بڑھا دو۔ حدیث کے اندر باقاعدہ اس کی ترغیب آ رہی، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کا ہم اہتمام فرمائیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم جو ہے ایک ترتیب بنا لیں، چل رہے ہیں تو ہم نے یہ ذکر کرنا ہے چلتے چلتے۔ بہت آسان جملے میں بخاری شریف کی آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، رحمان ذات کے ہاں بہت محبوب ترین کلمے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت ہی آسان ہیں، زبان کے اوپر بہت ہی ہلکے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی سن لے تو اسے پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے ان کلموں، لیکن
ثقیلتان فی المیزان، ثواب کے اعتبار سے وہ دو کلمے اتنے وزنی ہیں کہ ترازو کو بھی بھاری کر دیتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہے۔ وہ کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے کتنے آسان کلمے ہیں میرے بھائی، ایک بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ اور اس کی فضیلت آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین ہے، زبان کے اوپر پڑھنے میں بہت آسان ہے اور میزان کو بھر دیتے ہیں، اتنا وزن ہے ان کا میرے بھائی۔ اور خاص طور پر یہ کلمے جب ان ایام کے اندر کہے جائیں گے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر یہ کلمے کہے جائیں گے، تو یہ فضیلت کے اعتبار سے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم نے ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم نے ذکر کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے میرے بھائیوں ان ایام کے اندر جس کا اہتمام ہم نے فرمانا ہے، وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان 9 دن جو عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن ہیں، یوم النحر عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پہلے کے 9 دن ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے ہم کہ ان 9 دن روزے رکھیں۔ اگر کوئی شخص 9 دن نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، جو یوم عرفہ ہوتا ہے، اس کا روزہ رکھ لے، بڑی فضیلت والے یہ دن ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ، دنوں میں کوئی دن نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین ہو، ان یتعبد لہ فیہا، کہ جس میں عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، من 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام کل سنہ، ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے ثواب کے برابر ہے۔ 10 ذی الحجہ ہے، اس میں 9 دن ہیں، تو 9 دن اگر ہر دن بندہ ایک ایک روزہ رکھتا ہے تو یعنی ایک روزہ جو ہے 1 سال کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیو، بڑی فضیلت والے دن ہیں، اس کے اندر ہم اہتمام فرمائیں روزوں کا۔ اسی طرح وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ان ایام کی راتوں کو قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب ہے اس کا۔ اسی طرح بالخصوص جو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اس کے دن روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، انی احتسب علی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ امید رکھتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کفارہ ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صرف ایک دن روزہ رکھنے کی۔ اگر کوئی شخص 9 دن رکھتا ہے تو 9 دن رکھنے پر تو ہر دن کا 1 سال کا ثواب، لیکن جو صرف اگر پورے 9 دن نہیں رکھتا ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو رکھ دیتا ہے، تو 2 سال کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی ان ایام کے اندر ہم روزے رکھیں۔ عورتیں ہیں، ان سے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اکثر و بیشتر، تو اگر انہوں نے نہیں رکھے ہیں تو وہ ان ایام کے اندر اپنے روزوں کی قضا کریں جو روزے چھوٹ گئے تھے۔ ایک تو قضا بھی ہو جائے گی، دوسری فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیو اس طرح کے ایام آ جائیں، ان کو غنیمت سمجھ کر ان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادات کرنی چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اذکار کریں ان ایام کے اندر۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر روزے رکھیں۔ اور تیسرا کام جو ہے میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی عبادات کے اندر کثرت کر لیں،
نوافل کے اندر اضافہ فرما لیں۔ اگر پہلے ہم فرائض پڑھتے تھے، فرائض اور سنتوں پر اکتفا کرتے تھے، ساتھ ہم نوافل کا بھی اضافہ فرما دیں۔ عمومی اعتبار سے فضیلت ہے کہ جو شخص اشراق پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو صرف اشراق کی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، میرے لیے دن کے پہلے حصے میں 4 رکعت پڑھ لو، اکفک آخرہ، میں کافی ہو جاؤں گا اس دن کے آخر تک۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے چاشت کی 4 رکعت نماز نفل ادا کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے دن کے آخر تک جو ہے تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلات سے، ان تمام چیزوں سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ کسی مصیبت میں وہ نہیں پڑے گا، کسی مشکلات میں وہ نہیں پڑے گا، تمام شرور سے وہ بچ جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو عام دنوں کے اندر فضیلت ہے، لیکن جب یہی عبادات ہم 10 ذی الحجہ کے اندر کریں گے، اس کا اہتمام فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ثواب ہمیں عطا کرے۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیو، تیسرا کام ہم نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کر لیں ہم میرے بھائی۔ اسی طرح چوتھا کام جو ان ایام کے اندر ہم نے کرنا ہے، جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ جیسے ہی 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے تو وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ جو ہے جسم کے کسی بھی حصے سے نہ لے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، پھر قربانی کے بعد وہ لے سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأخذ من الاظفار، پوری لمبی حدیث ہے کہ یعنی جب 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے اور جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے اور اپنے بال میں سے بھی نہ لے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ 10 ذی الحجہ اگر آج، امید تو یہی آج نہیں شروع ہوا ہے، کل سے شروع ہوگا، تو آج ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں، اپنی کسی نے خط بنانی ہیں، کسی نے مونچھیں بنانی ہیں، تو وہ تمام آج ہی سے ہم کر لیں، ناخن کاٹتے ہیں تو آج ہی سے ہم کر لیں، تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے میرے بھائی، حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ وہ حجاج کرام جو ہیں وہ جب تک اپنا حج پورا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مشابہت ہم رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی شخص نہیں بھی کرتا ہے، اس کی پابندی تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن جو زیر ناف بال ہوتے ہیں یا بغل کے بال ہوتے ہیں، اگر کسی کے 40 دن پورے ہو گئے ہیں ان ایام کے اندر تو پھر اسے کاٹنا چاہیے میرے بھائی، کیونکہ ان کو کاٹنا واجب ہے، اس کے اندر پھر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ویسے تو کوشش کرنی چاہیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وقت لنا، ہمارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے ناخن کاٹنے میں، اسی طرح مونچھیں کاٹنے میں، زیر ناف بال کاٹنے میں، بغل کے بال کاٹنے میں 40 کی حد مقرر کر دی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس کے اندر سستی کرتا ہے اور 40 دن گزر جاتے ہیں تو 40 دن کے بعد ان بالوں کو چھوڑنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور یہ فطرت میں سے ہے میرے بھائی، یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں وہ بھی ان بالوں کو کاٹا کرتی ہیں۔ یہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے ایک بات، لیکن یہ ضروری بات ہے میرے بھائیو۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں اس کے اندر بڑی سستی کرتے ہیں، ہم ظاہر تو اپنا چمکا لیتے ہیں، ظاہر سے ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن باطن ہمارا اسی طرح جو ہے گندا ہوتا ہے، باطن کے اعتبار سے ہم اپنا خیال ہی نہیں رکھتے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ ہر ہفتے کے اندر ان بالوں کو، ناخنوں کو کاٹا جائے، اور ہفتے میں بھی یوم جمعے کا دن جو ہے اس دن کاٹنا چاہیے، مستحب ہے۔ اگر ہفتے میں کوئی نہیں کر سکتا ہے 15 دنوں کے اندر کم از کم وہ کر لے، اگر 15 دنوں میں بھی کوئی نہیں کرتا ہے تو 40 دن سے پھر تاخیر کرنا جو ہے پھر اس میں گناہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز میں کوشش کریں کہ اگر کوئی گناہ گار نہیں ہوتا ہے تو جسم کے حصے کا کوئی بال بھی وہ نہ کاٹیں ان ایام کے اندر، چاہے سر کے بال ہوں، زیر ناف بال ہوں،
جتنے بھی بال ہیں وہ تمام کے تمام نہ کاٹیں، لیکن اگر گنہگار ہونے کی حد تک پہنچ جائے تو پھر وہ زیر ناف بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے، اس کے علاوہ بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح میرے بھائیو، ان ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ 9 دن کے اندر، 10 دن کے اندر ہم قرآن ختم کر لیں۔ ہر دن اگر ہم 3 سپارے تلاوت کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، ہم ان ایام کے اندر قرآن مجید بھی ختم کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا بچے نے، اس کا پوتا تھا شاید، اس نے پوچھا کہ اتنے ایام کے اندر، یعنی 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 6 دنوں میں قرآن کیسے ختم کر لیتے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ جیسے آپ 5-6 7 گھنٹے فیس بک پر گزار لیتے ہیں، وہ لوگ یہی ٹائم جو ہے قرآن مجید کے اوپر گزارتے تھے، ختم ہو جاتا۔ تو ان ایام کے اندر ہم نے ان چیزوں کے اندر کمی کر دینی، اپنے جو ہم فضولیات ہوتی ہیں ان کے اندر ہم کنٹرول کر لیں، ان پر عبادات کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ لپک لیں، عبادات کو ہم اپنائیں زیادہ سے زیادہ، تو یہ تمام چیزیں آسان ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ان ایام کے اندر کرنے والے اعمال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ان ایام کے اندر حجاج کرام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر وہ مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، تمام دنیا سے لوگ جاتے ہیں، عربی، عجمی، امیر، غریب، کسی کا فرق نہیں ہوتا ہے، وہاں پر سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 کپڑوں کے اندر، گویا کہ کفن کے اندر وہ کھڑے ہیں، اور وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے معاشرے کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں میرے بھائیوں۔ لیکن فارغ وقت ویسے ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان اعمال کے اندر اس وقت کو قیمتی بنائیں میرے بھائی۔ تو کوشش کریں کہ میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔